تو اگر اللہ موقع دے تو جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق آدمی آگاہ کر دے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک فضل ہی ہے۔ لہذا میں کوشش یہ کروں گا کہ مختصر بات میں جو میرا مقصد ہے اللہ کرے آپ بھی سمجھ جائیں اور مجھے بھی اللہ توفیق دے میں سمجھا دوں اور کہہ سکوں۔ اب شیطان ایک، اس کی ذریت، اللہ ایک، وہ سب کچھ، وہ مستوی العرش وجود کے ساتھ، اور وجود اس کا کیسا؟ لیس کمثلہ شیء۔ اس نے منع کر دیا کہ میرے بارے میں تم میری مثل کوئی شے نہیں کائنات میں، اور نہ ہی میرے اوپر قیاس کرنا، ٹھیک ہے۔ شیطان وجود رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سمندر پر تختہ لگائے بیٹھا، پھر آگے اس کی ذریت ہے جو دنیا میں اس کے لیے کام کرتی ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، اور دشمن سے آگاہی کے لیے بہترین جنگجو، بہترین کمانڈر، بہترین وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے دشمن کے بارے میں جانے۔ جب وہ دشمن کے بارے میں جانتا ہے تو پھر جا کر وہ اس کا توڑ کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اسی طرح اگر اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، اس کو قوت دی، تو اس کے بارے میں ہمیں بتا بھی دیا کہ یہ میں نے پیدا کیا شر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ شر کس نے پیدا کیا؟ اللہ کی تخلیق ہے نا، لیکن ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے بتایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے۔ اور جب تک ہم شیطان کے معاملے میں اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہمیں ہوگی، ہم اس سے نہیں بچیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ایک اللہ پر ایمان لانا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، باقی ساری اللہ کی مخلوق، جن، فرشتے، انسان، نبی، ولی، سب اللہ کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کائنات کی ساری مخلوق بیک وقت ایک ہو کر بولے، اللہ سب کی بات کو سمجھتا ہے، اللہ سب کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی ایک صفت ہے نا۔ تو کیا ابلیس ملعون کے پاس اس قسم کی صفت ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلی جو بات، ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، پھر اس کے بعد اس کو پڑھو، کیونکہ اس کو میں نے اتنی قوت دی ہے کہ یہ اسی سے تم کو گمراہ کر دے گا، کیونکہ اس کو قوت دی وسوسوں کی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا، ہم جو تعاوذ پڑھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب ہم سورت شروع کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھا کرتے تھے، جب سورہ شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ آپ پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی کا پہرا ہے، لیکن اصول ہے اللہ کا کہ نبی پڑھیں گے تو اللہ کی پناہ میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا شیطان رجیم سے، اس کی پھونکوں سے، اس کے وسوسوں، اس کے جادو سے۔ اس کا مطلب یہ پھونکے بھی مارتا ہے، یہ وسوسے بھی ڈالتا ہے، اور یہ جادو بھی کرتا ہے۔ اب بچنے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اپنی شرعی ضرورت کے لیے تو وہ کیا کریں؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان وما رزقتنا، یہ دعا بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس کو پڑھے گا شیطان پیچھے ہٹ جائے گا، جو اس کو نہیں پڑھے گا ساتھ شیطان بھی وتی کرے گا اور پھر وہ سبقت دے جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جو ابتدا ہے ایک نئے انسان کے لانے کی دنیا میں، جو ایک نیا پروسیس شروع ہوتا ہے، اس کے لیے بھی سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کو پڑھا پھر اللہ نے اس کو کسی اولاد سے نوازا، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے،
جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس کو شیطان نہیں چھو سکے گا. یہ گارنٹی کس کی طرف سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کتنے لوگ ہیں اس سے آگاہ ہیں؟ یہ ابتدا ہے نا ایک نئی نسل کی. دیکھیں نا، ویسے تو قرآن کہتا ہے کہ دو بندے ہیں جن کو قرآن سے ثابت ہے کہ دو بندوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا. ٹھیک ہے. تیسرا ایک صحابی ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمار تجھ کو شیطان نے نہیں چھوا. چوتھا وہ بچہ، وہ بندہ جس کے والدین نے اس دعا کو پڑھا. اللہ تعالیٰ گارنٹی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اس کو جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس کو کبھی شیطان چھوئے گا نہیں. کیا ہم آگاہ ہیں ان چیزوں سے؟ اللہ نے تو آگاہ کر دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابتدا ہے. قرآن کے بعد جو میں نے اپنے آپ کے سامنے یہ تلاوت کی، اس کے بعد کی جو، کیونکہ یہ بات بنتی یہی ہے کہ ایک نئی نسل کی جب ابتدا ہونے لگتی ہے تو تمہیں اس وقت بھی خود بھی اور وہ آنے والے کو بھی اللہ کی پناہ میں دینا ہے، پھر جا کر وہ بچے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ہاں، اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے.